رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو اپنی مخلوقات کو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ کہ وہ کسی بھی وقت اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، انہیں سننے کے لیے اور انہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جب مصروفیت آتی ہے تو وہ اہم سے اہم چیزیں بھی بھول جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی بھی کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ایسی مصروفیت آ جائے معاذ اللہ کہ وہ اپنے بندوں کو وقت نہ دے سکے یا انہیں بھولنے لگ جائے۔ جب سے زمین بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے، ان کے جو بھی حالات تھے، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، خوشیاں تھیں، خواب تھے، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کے لیے چنا۔ اگر وہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو نہ جانے اس وقت ہم کس غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت ایک اچھے کام میں مصروف ہیں، اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کے فضل کی وجہ سے ہے۔ ہم ان تمام نعمتوں پر اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیشہ ہمیں سننے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور یہ نعمت ہم سے کبھی بھی نہ چھینے۔ خیر کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں شرک کرنے سے منع کیا، وہاں اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ فرقوں میں مت تقسیم ہونا، فرقہ فرقہ مت بننا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لازماً خود سے یہ سوال کیا ہوگا کہ میں اب تک اگر کسی کی تقلید کرتے آ رہی ہوں تو اس کی ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے اسے فالو کرنے کی، اس کی ہر بات ماننے کی، اس کی بات کو سب کی باتوں پر ترجیح دینے کی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں سوچا تو لازماً سوچ لیجیے، کیونکہ یہ اس زندگی سے متعلق ہے جو بالکل سنجیدہ ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کا دھیان بٹ جائے اور آپ تھوڑی ٹائم کے لیے بھول جائیں کہ بھائی خدا نہ خواستہ مجھے جہنم کا عذاب مل رہا ہے، یا مجھے کوئی تکلیف مل رہی ہے، یا میرے گھر والے میرے ساتھ نہیں، یا اللہ مجھے جواب نہیں دے رہا، اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو غافل کر دے، مسلسل انسان پین میں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کما کر کے لے کر کے جائیں تو اپنا طریقہ دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ دنیا بڑی کھیل تماشے والی ہے، یہاں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، خوشیوں سے بھی غموں سے بھی۔ لیکن آخرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو آپ کا دھیان کسی اور طرف لگا سکے۔
وہاں پر ایک ہی چیز ہوگی، نہ آپ موبائل پکڑ سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کہیں واک پہ جا سکتے ہیں، نہ گھومنے جا سکتے ہیں، اسی ایک جگہ پر آپ کو رہنا پڑے گا۔ اس لیے لازماً دیکھیے کہ میں اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہی ہوں اور کس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت 33 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ان کو مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی موضوع پر بہت بار ہمارے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ بہت بار اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی ایک شکوہ کیا اور اس شکوے کے ذریعے بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ زیادہ تر جو انسان ہیں ان کا رویہ کیا ہے، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، وہ کب رب کے پاس جاتے ہیں، کب رب کو یاد کرتے ہیں اور کب اس سے فریادیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہمیں بہت بار یہ بتا چکے ہیں اور اب دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے فوراً سے وہ دعائیں کرنے لگتا ہے، منیبین الیہ۔ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اوپر کوئی مشکل آئے۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقوں کی بات کی اور اس سے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منیب کی بات کی۔ اب منیب شخص ہر حال میں نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ منیب کب بنتے ہیں؟ اللہ کی طرف جانے والے جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے۔ مثلا شادی تھی، خوب گانے سنے، خوب بے پردگی کی، مرد و زن کا اختلاط ہوا، یعنی ان کا میل جول، گیدرنگ، اور نمازیں چھوٹی، سارا کچھ ہوا، رب یاد نہیں آیا۔ جو ہی کسی کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچی یا رستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا خدا نخواستہ، یا کوئی اور مسئلہ آیا تو فوراً سے انسان منیب بن جاتا، اسے پتہ چل جاتا ہے ہاں میں غلط کر رہی تھی، میں نے غلط کر دیا، میں یہاں پر غلط تھی۔ پھر وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں میں تو غلط کر رہی تھی، پھر اسے اللہ سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، پھر اسے اللہ کو منانا پڑتا ہے۔ ادروائز جب تک اس کی زندگی میں خوشحالی ہے زیادہ تر لوگ خوش ہی رہتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ خوشحالی میں، خوشی میں اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے، ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے اور اپنے رب کا باغی بن بیٹھتا ہے۔ کسی کے پاس صحت ہے تو وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت نماز کی، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو فل عیش و عشرت کرو، زندگی گزارو آرام کے ساتھ، کیا ضرورت ہے ایسی اتنے زیادہ پابندیوں میں رہنے کی۔ لیکن جیسے ہی اس کو کوئی بیماری لگتی ہے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو یعنی ہر شخص خود منیب نہیں بنتا، بعض بنتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ وہ پھر منیب بنتے ہیں۔ جب تک اللہ انہیں مشکل میں نہ ڈالے وہ یاد نہیں کرتے کوئی ہمارا رب ہے، جب مشکل آتی ہے تبھی بس اللہ یاد آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زیادہ تر لوگ منیب کب بنتے ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ جو اس سے اگلی والی آیت میں تفرقے کی بات ہے نا،
تو بہت سے لوگ کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، موحدین، مشرکین۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ہے صرف، اور دوسرا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے۔ اب جب شرک کرنے والوں کو، غیروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو، اوروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں کو اللہ عز و جل کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ فوراً سے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ منیب وہ شخص ہوتا ہے جو غلطی کر کے پھر رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کبھی کبھار خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے اس دربار کی جگہ پر جاؤں اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ مجھے نجات ملے، چھٹکارا ملے۔ تب پتہ ہوتا ہی کچھ نہیں کر سکتے، تب انسان کا دل، اس کا نفس اس سے بالکل سچی بات کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد چاہیے، پیسہ چاہیے، محبت کی شادی کرنی ہے تو انسان چلا جاتا ہے غیروں کے پاس، لیکن جب اسے کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس سے صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بہت زیادہ ویلیو دینے لگتے ہیں، پھر جب وہی انسان ان کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، پھر انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے کبھی تکلیف نہیں دیتا تھا، اللہ تو مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرتا تھا، اللہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ پھر ان کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل میں اللہ ہی ہے۔ اور بہت سے لوگ منیب شخص کی اس قسم میں شامل ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے۔ انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، خود کو سمجھاتا رہتا ہے، اوروں کو دلیلیں دیتا رہتا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں غلط نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت بھیج دیتا ہے کہ جس سے وہ پھر یہ بات سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے اور اوروں کا حق کیا ہے۔ پھر وہ مان لیتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا، اس نے شرک کیا۔ اور اس سے پہلے آپ سیم ایسی آیات تقریباً ملتی جلتی، تھوڑا بہت فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے، سورۃ العنکبوت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب دنیا کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں نا، جب دنیا ڈسنے لگتی ہے تو انسان بھاگتا ہے کہ ہاں میرے رب اب میں زخمی ہوں، مجھے آرام دے۔ لیکن کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایسا رویہ رکھے بےغانوں والا؟ بس جب کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو اللہ اللہ، اور جیسے ہی اللہ نے دن پھیر دیے تو وہ بھاگ گئے۔ اچھا یہ آیت ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے، بعض لوگوں کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف نہ دے تو وہ باغی بن جائیں۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی بھی یہ مت کہیں اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا، اتنے چھوٹے تھے ابھی تو ان کو اپنے باپ کی بڑی ضرورت تھی، ماں کی بڑی ضرورت تھی، اولاد کی بڑی ضرورت تھی۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کس چیز میں خیر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اگر مسلسل خوشحالی میں رہے وہ کافر بن جائے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں دیتا تاکہ کہیں وہ ان چیزوں کو پا کر مشرک نہ بن جائیں، شرک نہ کرنا شروع کر دیں۔
تو ہمیں کبھی بھی اللہ پر یا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کیوں کریں ہم اعتراض؟ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے تھوڑی سی خوشی لے کر کے ہمیشہ کی جہنم خرید لیں۔ اللہ کو ہمارا ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس لیے جس حال میں اللہ سے گلہ شکوہ مت کریں۔ الحمدللہ یہی بہتر ہے۔ لیکن اپنا رویہ لازمی چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جب اللہ آپ کی مصیبت آپ سے دور کر دیتا ہے تو آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا رب اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں۔ انسان کو نا بڑی ایک طرح سے تپ چڑھتی ہے کہ بھائی فلاں انسان نے مجھے دھوکہ دیا، لوگ تو بنتے نہیں، لوگ تو ڈستے ہیں، بالکل ویسا کرتے ہیں۔ تم انسان ہو، تم نے انہیں کچھ نہیں دیا، لیکن صرف تمہیں اس بات کی وجہ سے ان سے اتنی چڑ ہوتی ہے کہ انہوں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، تعلق رکھ کے خراب کر دیا۔ تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، تو پھر کیوں تم اللہ عز و جل کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا ڈال دیتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تم جو کر رہے ہو معاملہ اسے تم بھول جاتے ہو۔ اپنے رب کے ساتھ تو وفا کرو پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا سنے یا ان کو وہ چیز دے دے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ عز و جل ایسا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ آیت واقعی میں ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا کبھی ایسا تھا جو آپ نے اللہ سے مانگا اور وہ آپ کو مل گیا؟ الحمدللہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں دے دیتا ہے، چاہے سالوں لگیں چاہے دنوں لگیں، اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ پھر اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ایک خاص گروہ ہے، پوری جماعت ہے جو اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ کیسے؟ اولاً تو اپنی ذات کا شرک، مثلا میں اس قابل تھی، اگر بالفرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دے دیا تو انسان کہ بھائی یہ میری محنت ہے اور میں تو تھا ہی اس قابل، میرے اندر تو صلاحیت ہی اتنی تھی، میں نے تو محنت ہی بڑی کی، میں نے تو دن رات ایک کر کے خون پسینے کی کمائی ہے میری۔ اول انسان یہ شرک کرتا ہے، اپنی ذات کو بیچ میں لاتا ہے، بھائی میں نے تو ایسے علم حاصل کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کتنا خرچہ ہوتا تھا اور کتنی مصیبتیں سہی، اگر میں کوشش نہ کرتی تو میں نہ سیکھ پاتی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جاہلیت بھی ایک مصیبت ہے۔ پھر جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ علم کے ذریعے اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ میں خود اس لائق تھا، میرا سوچنے کا انداز، تدبر کا انداز، لکھنے کا انداز باقیوں سے بڑا لگ گیا۔ بھئی آپ کو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا، تو پھر آپ خود کو اتنا کچھ کیوں سمجھنے لگ جائیں؟ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ اب اسی طرح کوئی کام تھا کرنے کا، آپ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، میں نے اپنی عقل سے یہ کام کیا۔ انسان بڑے فخری انداز میں یہ بات کرتا ہے، بعض اوقات ہم ان باتوں کو بالکل معمولی لیتے ہیں،
کہ بھائی میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، لیکن نہیں نا، اصل میں پھر یہی آپ کے اندر تھا، آپ اللہ کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے۔ کسی بھی کام میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور پھر اپنی نغمے پڑھیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ اسی طرح دوسرے لیول کا وہ شرک ہے جو انسان اوروں کو بیچ میں لا کے کرتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ۔ مثلا وہ شخص نہ ہو تو مجھے تو پیسہ ملے ہی نہ، بھائی وہ تو ابھی آیا کچھ عرصے کے لیے پھر مر جائے گا، وہ رازق تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے علم نہ ملتا، بھائی اللہ آپ کو کسی اور کے ذریعے سکھا دیتا۔ اللہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے سکھایا، اللہ نے اسے بھیجا۔ اگر اللہ بھیجتا ہی نہ تو وہ آتا کیسے؟ اور اگر اللہ بھیجتا ہے تو پھر اس میں اس کا کمال کیسا؟ اللہ چاہے تو اس کو بھیجے، چاہے تو کسی اور کو بھیج دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں۔ ھذا من فضل ربی، الحمدللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس شخص کے ذریعے مجھے یہ خیر دی، لیکن اللہ نے دی۔ اسی طرح فلاں اگر مجھے یہ مشورہ نہ دیتا تو میں تو ڈوب جاتا، بھائی ٹھیک ہے اس انسان کا شکریہ ادا کریں، لیکن سارا کریڈٹ اس کو دے دینا یہ غلط ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کر رہے ہیں، جہاں پر اس کی تعریف بنتی ہے اس کی نہیں کر رہے اور اس کی جگہ کسی اور کے گن گا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری ایک جماعت ہے، یعنی اکا دکا لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ایسا کام کرتی ہے، اللہ انہیں دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو مت بھولو کسی بھی کام میں، اور اگر اللہ تم پر کوئی مصیبت لا رہا ہے پھر اس مصیبت کو ہٹا رہا ہے تو مصیبت کے ہٹانے پر اس سے منہ مت موڑ لو، اس سے دور مت ہو جاؤ، اس کی ناشکری مت کرو، بلکہ اس کی شکر گزاری کرو۔ سب سوچیں کہ جب اللہ میری کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ منتیں مانتے ہیں، یہ کروں گی، اتنے نفل پڑھوں گی، فلاں کام کروں گی، لیکن کرتے کبھی بھی نہیں۔ یا اللہ یہ انسان ٹھیک ہو جائے، یہ زندگی میں مجھے مل جائے تو میں یہ کروں گی، پھر نہیں ہوتا۔ اولاً تو جس حال میں ہیں اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرا اگر اللہ سے آسانی مانگ بھی رہے ہیں تو ساتھ میں یہ توفیق بھی مانگیں کہ اس کے بعد بھی، آسانی کے ملنے کے بعد بھی آپ اللہ والے رہیں، اللہ کو نہ چھوڑ دیں۔ بہت سی لڑکیاں بھائی شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہوتی ہے تو بلا دیتی ہیں اللہ کو، پیچھے کر دیتی ہیں، کرتے کرتے بس وہ ایک نام ان کی زندگی میں رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے جو لوگ میرڈ ہیں اور ابھی الحمدللہ دین کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، واللہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ، کیونکہ جو اگلی نسل ہے نا آنے والی، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ دین کا کام بہت بڑے لیول پہ کرتی ہے، 18، 19، 20، 21، 22، 23 کی عمر میں شادی کرتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے کہ کیا کام کر رہے تھے۔ اس کے برعکس جو پچھلی نسل ہے وہ صحیح رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھلے ہی اپنی شروع والی زندگی کیسی بھی گزاری لیکن الحمدللہ بچوں والی ہے، اور اب وہ دین کے ساتھ بڑا جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے یہ پہلے کام کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں شوہر کے ملنے کے بعد کیا پاگل ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کو، واللہ عالم کی کون سا وائرس ہے جو پھیلتا ہی جا رہا ہے، اللہ کی پناہ، سارے کام چھوڑ دیتی ہیں۔ واللہ ہی ہنسنے والی بات نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب اتنے سالوں کی محنت
ایک دن میں رہے گا. پتہ نہیں قبول ہے کہ بعد ان پہ کون سا جادو ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ ہی بھول جاتی ہیں، اپنا پردہ، اپنا نقاب، اپنی ہر چیز. یہ بھی اسی میں آتا ہے. پہلے آپ اللہ سے خوشحالی مانگیں. انسان شادی کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی زندگی میں یہ بہت بڑی خوشی والا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا زوج بنایا جو اسے خوشی بھی دیتا ہے، سکون بھی، مودت بھی، رحمت بھی، محبت بھی. لیکن اس لیے نہیں کہ بھائی میں اپنا مقصد بھول جاؤں اس کے بعد. یہ تو ہے ہی غلط ہے. ایسی خوشیوں سے اللہ کی پناہ. اسی طرح بعض لوگوں کو عالمہ بننے کا اور کسی فیلڈ میں جانے کا، دین کا کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. پھر وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری باتیں سارے لوگوں تک پہنچا دے اور زیادہ لوگ آنے لگ جائیں اور ہم اچھے سے کام کریں. جب اللہ ان کی یہ مصیبت کہ ان کی آواز سب تک نہیں جا سکتی اللہ دور کرتا ہے اور بہت سے لوگوں تک ان کا پیغام جانے لگتا ہے، تو وہ اس لیول پہ کام ہی نہیں کرتی. پھر یا اپنی ذات کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا اخلاص میں کمی آ جاتی ہے، یا کام کا وہ لیول نہیں رہتا. اللہ کی پناہ اس چیز سے بھی. انسان واقعی بڑی عجیب مخلوق ہے. اچھا، چونکہ ہم گھر سے باہر رہتے ہیں نا، تو ہم نے الحمدللہ بڑی طرح کی دنیا دیکھی ہے، اور واللہ ایسی دنیا کتابوں میں نہیں ملتی. صحیح بات ہے، جو آپ کو اپنے ارد گرد ملتی ہے. کتابوں کی دنیا اور ارد گرد کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو باہر والی دنیا ہے نا، وہ آپ کو دن میں تارے دکھاتی ہے بعض اوقات. اچھا، کچھ لوگوں کو ہم نے جب مجبوری کی حالت میں دیکھا، اللہ معاف کرے ان کا مذاق اڑانے کا کوئی مقصد نہیں، مثال کے طور پہ، یعنی کچھ لوگ جن کا کام بڑا کم جا رہا تھا، ہمیں پتہ چلنا ٹھیک ہے، ہم نے ان کی ادھر ادھر بتانا ان کے بارے میں تھوڑا کہ چلیں ان کا تھوڑا کام چلے، اس لحاظ سے ان کی ہیلپ ہو جائے. جب وہ اس وقت میں ہم سے بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا ان سے شریف، معصوم، بیچارہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. لیکن جیسے ہی ان کے وہ حالات بدلتے، اس کے بعد ان کی نظریں بھی بدل جاتی. ہاسٹل بھر گیا تو آنکھیں بدل گئی. یعنی تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے کوئی ایک انسان، تعجب اس بات کا کہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، اپنے رب کے ساتھ بھی. بالکل ایسے جیسے کوئی آپ کے سامنے پیاس سے مر رہا اور بولے مجھے پانی دے دو، پانی دے دو. جب آپ اس پہ ترس کھا کے اسے وہ پانی دے دیں، اور جیسے ہی وہ اپنی پیاس بجھا لے، وہ آپ سے منہ موڑ کے چلا جائے کہ تم کون ہوتے ہو، اور آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے. واللہ انسانوں میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں. جب ان کی کوئی مس الناس ضر، کوئی تکلیف آتی ہے تو واقعی میں منیبین الیہ، بیچارے بن جاتے ہیں کہ ان سے شریف کوئی نہیں. لیکن جب اللہ ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا، رحمتن میں یہاں گولتا ہے. آپ کو پتہ ہے رحمت کا لفظ گولتا کے ساتھ قرآن مجید میں اکثر کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا، اپنے اس فضل کا ذکر کر رہا ہو کہ جس کی انسان نے امید چھوڑ دی ہو یا امید لگائی ہو، یعنی اس کے دل میں بے چینی سی ہو، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں، لیکن وہ اللہ سے امید بھی لگائے اور اس کی بینہ بینہ والی کیفیت ہو، امید بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور اللہ وہ چیز اسے دے دے. اسے کہا جاتا ہے رحمت، جس کی انسان کو امید ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. تو بہرحال چاہے اللہ کا معاملہ ہو چاہے انسانوں کا معاملہ، جب کوئی آپ کی مدد کر دے تو اس کے بعد اپنی آنکھیں مت پھیریے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا چلو خیر، تم فائدہ اٹھا لو، ابھی بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شکوہ بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہے معاذ اللہ یا اسے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، انسان اپنا کچومر بنا ڈالتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جلدی کام کریں لیٹ کریں، ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں نہ پڑھیں، واللہ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ زمین آسمان سارا کچھ اس کا نظام دھرم برم کر دے اپنے غصے میں کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس شکوے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، چونکہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں یہ شرک، تاکہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ کیا دیا؟ ما آتیناہم، جو بھی چیز انہیں دے دی ہے، کوئی بھی چیز، علم، عمل، رزق، محبت، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی کسی بھی لحاظ سے مدد، کوئی بھی چیز جب اللہ انہیں دے دیتا ہے زندگی میں آسانی، تو پھر وہ اس کے ذریعے مزید ناشکری کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، اللہ نے پریشانی دی، اب یاد کرنے لگا، اب وہ اللہ اسے آسانی دے دیتا ہے دوبارہ سے، تو وہ دوبارہ سے مزید ناشکری کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ یہ ہے لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اپنے کفر میں مزید بڑھ جائے۔ یعنی پہلے کیا کر رہا تھا؟ ناشکری کر رہا تھا، کفر پہ تھا، اللہ کی باتیں نہیں مانتا تھا، کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، پھر اللہ نے اسے آسانی دی، مشکل دی، اس نے دعائیں کی، پھر اللہ نے اسے دوبارہ آسانی دی، اب وہ اللہ کو ہی بھول گیا، اب دوبارہ سے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرتا ہے تاکہ لوگ ظاہر ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے حکیم ہے نا، اور اتنے اللطیف ہیں، باریک بھی، کہ ہم کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ایسے ایسے لوگوں کی حقیقتیں اپنے سامنے کھول دیتا ہے کہ ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار میں کہہ رہی ہوں نا، اچھا مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے، بڑا توکل ہے، اور کبھی کبھار انسان فخر سے بول دے تو کیا ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے زندگی میں انسان گھبرا جاتا ہے، اچھا ابھی تمہاری توکل میں کمی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بڑا بنتا پھرتا ہے، میں تو بہت شکر کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اللہ اسے ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے دکھ میں یا اپنی خوشی میں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ جو اس کی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہی اس کی اصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈیل دیتا جا رہا ہے، یعنی آپ سوچیں کہ اللہ نے کسی کو کچھ دیا اور وہ بندہ ہی بدل گیا، اب نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ تہجد میں آ رہا ہے، ہر جگہ سے چھٹی کر رہا ہے، اور بندہ ہی غائب ہو گیا، تو اب اللہ اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتا ایک دم؟ یعنی کیوں اللہ اس سے وہ چیز واپس نہیں لے لیتا؟ اللہ اسے وہ چیز کیوں دے رکھتا ہے؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ مزید اپنے کفر میں اور زیادہ ہو اور مزید اس چیز میں آگے جائے۔ فتمتعوا، پس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، چاہے مال و دولت ہے، چاہے علم ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ فتمتعوا یعنی بالکل معمولی سا فائدہ، اور یہ کیسا فائدہ ہے؟ کیسا فائدہ اٹھانا؟ مثلا آپ مجھے 10,000 روپے دیں اور آپ بولیں کہ اسے 1 گھنٹے میں خرچ کر لیں، جتنا کر سکتی ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر آپ جتنے کپڑے خرید سکیں، جتنا کھانا خرید سکیں، آپ صرف اتنا استعمال کر سکتی ہیں 1 گھنٹے میں، جتنا ہو، جو ایکسٹرا بچا وہ آپ کو واپس کرنا۔ یہ ہے دنیا کا فائدہ۔ آپ کو لاکھوں کروڑوں دکھائی تو دیتا لیکن وہ آپ کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بھی بڑے بڑے گھر محلہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو تو صرف ایک مدت جو فکس ہے آلریڈی، اس مدت تک آپ کو صرف اس کی چیزیں استعمال کرنی ہے، اس کے بعد تو جس کا ہے وہ لے جائے گا۔
یہ ہے دھوکہ، اور یہ ہے متاع قلیل، فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، وقتی فائدہ۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ اے سی آپ اپنے گھر میں لگوا لیں، اتنے دنوں بعد میں آ کے یہاں سے لے جاؤں گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو ایسی دی گئی ہے، دیکھو ابھی تمہیں یہ دیا گیا ہے، اتنے ٹائم بعد آ کے تم سے یہ لے لیا جائے گا۔ یہ مت کہو کہ میں نے بھی تھوڑا استعمال کیا ہے، میرا بھی اس سے اور بہت سا کام پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ہو سکتا ہے جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کے خاتمے کا وقت قریب ہو، پھر انسان اس دنیا کے پیچھے کیوں اپنے رب کو چھوڑ دے؟ کیوں وہ کچھ ملنے پر اپنے رب کو ہی بھول جائے؟ واللہ ہم سب ایسے ہیں۔ پھر اللہ بھی کہہ رہا ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا لو، کر لو مزے۔ ہماری شادیاں، خوشیاں، غم، اسکول میں اگر کوئی یا کالج یونیورسٹی میں اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے، مطلب سب میں ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی شاید رب والا نہیں ہے، کوئی شخص یہاں پر ایسا نہیں کہ جو رب رکھتا ہو، کیونکہ جو رب رکھتا ہے، جس کا کوئی رب ہو، وہ پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہ اسے بھولتا نہیں ہے۔ جبکہ لوگ تو عجیب کام کر رہے ہیں، رب ہے بھی اور پھر بھی ان کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں نہیں دکھتا کہ کوئی رب ہے، معاذ اللہ ان کا۔ اس وجہ سے خدا را اپنے حالات پہ رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ یہ تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا وقت، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم، کتنا زیادہ نقصان ہے انسان کا۔ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں، یہ چیزیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یہ تو خود ہی کچھ وقت کے لیے ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری آپ سے لے لی جائیں گی۔ اور دیکھیں، جیسے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب تو مجھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ بڑے نیک ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مرد بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں، اور ان کی خواتین اللہ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنا جانتی ہیں، لیکن آپ کبھی ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کے فنکشن، ان کی ہر چیز دیکھیں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کر کیا رہی ہیں۔ واللہ مجھے اب لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ان کے بیچ میں رہنے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی بلائیں ہیں یہ نہیں مانیں گے کہ یہ غلط ہے، یہی وجہ یہ اپنی اصلاح بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہر غلط کام بھی کریں گے، اور کس نام پہ؟ فیشن ہے، آج کے دور میں یہی چلتا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک جلسہ بھی کروانا ہو نا، محفل، یعنی جس میں یہ لوگ کوئی سیشن وغیرہ دیتے ہیں، کوئی کلاس درس وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر اپنی نمازوں کو سکپ کرتے ہیں۔ یعنی مثلا میں نے اگر سالانہ اجلاس رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا سسٹم اپنے جامعہ میں، تو اس میں 2 نمازیں اپنے آپ کو معاف سمجھوں گی، اور میں کہوں گی ظہر اثر بالکل لیٹ قضا کر کے پڑھ لو۔ کیوں بھائی؟ آپ بیچ میں لوگوں کو 10 منٹ نہیں دے سکتے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے آ جائیں؟ اس کا درس و تدریس کا یہ مقصد ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں؟ اللہ ہی اس چیز سے باز رہیں۔ خوشی میں، غم میں، کسی بھی طرح کی چیز میں جو آپ کی زندگی میں آتی ہے، اللہ کو مت بھولیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آج تو تم باتیں کرتے ہو نا، یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، علماء کے اندر عیب نکالتے ہو، اور لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، اور ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے دلیل نکال کے لے آتے ہو، تو کر لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سوفا کا جو لفظ ہے جب آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب میں، یعنی بڑے قریب کا وقت آئے گا کہ تم اس میں یہ چیز جان لو گے کیا صحیح کیا غلط، اور تمہارا کیا انجام ہوگا اس وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی، جیسے لوگوں کے ہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مثلا اگر ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے اولاد میں سے، تو والدہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا کرو کرو، اس سے بعد میں بتاتی ہوں۔ وہ تب تو اسے کرنے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد آ کے اسے ایسی پھینٹی لگاتی ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے۔ یہی بالکل یہاں پر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کو مہلت دے گا، ٹھیک ہے، سمجھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈر دیں گے، واضح و نصیحت کروائیں گے، اپنی کتاب کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے،
لیکن اگر آپ نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی مستی کر لو، جتنی کیوں کھیل کود کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پکڑے گا اور پھر چھوڑے گا نہیں۔ اور ان باتوں کو عام مت لیں کہ ہاں بس وہ کلاس میں بیٹھی تھی، یہ بات ہو گئی۔ واللہ ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج ہم اپنی دنیا کی تکالیف پر روتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے، اور وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی تکلیف ہے جسے ہمارے اعمال صالحہ کے ذریعے ہی دور کیا جائے گا۔ اگر ہمارے نیک اعمال نہ ہوئے، کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی اللہ کے لیے کچھ کرنے کی، تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اور جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنے عمل کو سدھار لیں، ورنہ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور کیا جان لو گے اس چیز کی حقیقت، اس چیز کا وبال تم اپنی آخرت میں دیکھو گے۔ اللہ کی پناہ۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان سے شرک پر دلیل مانگیں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مشرک، شرک اور اس طرح کے تمام عقائد پر غصہ ہی بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات میں قرآن مجید میں بات کرتے ہیں بڑے شفقت کے ساتھ، لیکن جہاں شرک کا معاملہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سختی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو شرک نہیں پسند۔ چاہے آپ اپنے عمل میں لے آئیں کہ بھائی کوئی اور راضی ہو جائے مجھ سے، فلاں نے ایسے کہا تھا، کسی کا دل رکھنے کے لیے آپ اللہ کی بات چھوڑ دیں، اس کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ اپنے آپ کو لازماً شرک سے بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اپنی باتوں سے مکر جائیں اور ہم بدل جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسا ہو۔ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دور کے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے یا رب، دنیا اور اس میں رہنے والے انسان اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی اس برائی میں جو وہ کر رہے تھے ہمیں بھی شریک کرنا چاہتے ہوں۔ یا رب اس سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہم کھانے کی طرف، ہلے گلے کی طرف، باتیں کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن یا رب جب بھی یہ چیزیں آپ کو ناراض کر کے مل رہی ہوں تو ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سے دور کر دے۔ ہمیں ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے جس کے ملنے کے بعد آپ ہم سے خفا ہو جائیں۔ یا رب ہمیں اپنے دین کے کاموں میں استعمال کریں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر جگہ، ہر کہیں آپ کے لیے حق بولنا سیکھیں اور حق دوسروں تک پہنچانا سیکھیں۔ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہمیں توفیق دیجیے یا رب العالمین کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور اوروں کی بھی اصلاح کر سکیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔